مراقبے کے فوائد، مراقبے کے متعلق میں پچھلے ویڈیو کر چکا ہوں. اب یہاں پر نہ سے مراقبے کے فوائد اور اس سے حاصل ہونے والے مقاصد. مراقبہ اصل میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. انسان کے ذہن میں دنیائی مشاغل کی وجہ سے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے انتشار کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ نماز میں نہیں ہوتی، ہمارا خیال چلا جاتا ہے کبھی ایک کبھی دوسری طرف. اسی طرح اس خیال کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے، اور وہ جو جگہ ہے جس جگہ اپنا خیال لے کے آنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے انوارات اور اس کے تجلیات کے مشاہدات. تو اس مقصد کے لیے جو ہمارے مشائخ پیچھے گزرے، ان کے یہ مجربات ہے، یہ اولیاء اللہ کے مجربات ہے، یعنی ان کے طریقے ہیں، ان کے وہ طریقے جس پر انہوں نے عمل کیا اور ان سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا. اصلاح نفس کے لیے یہ طریقے انہوں نے استعمال کرے، اور ہم بھی اسی طریقے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا، مراقبات کے ذریعے سے علاج بھی ہوتا ہے، جیسے روحانی علاج ہوتا ہے، وہ الگ طریقہ ہے. مراقبات کے ذریعے سے کسی کا مرض بھی سلب ہوتا ہے، یعنی باطنی مرض ہوتا ہے وہ بھی سلب ہو جاتا ہے، اس کے الگ طریقے ہیں. یہاں پر جو ہم جس مراقبے جس نس پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے، یعنی ہمارے رذائل ختم ہو جائے. تو اس کا طریقہ کار نقشبند میں بہت ہی واضح طور پر ہے. نقشبند میں 7 لطائف ہے: قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاسرار. اچھا، ہر لطیفے سے اپنے اپنے رذائل ختم ہوتے ہیں. تو مراقبے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. یکسوئی مل جاتی ہے، انسان کا دھیان ہر وقت اپنے اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے. اس پر انشاءاللہ سیکوینس کے ساتھ ہم ویڈیوز دیتے رہیں گے، اور آپ بھی دیکھتے رہے. اور اس کے علاوہ پھر بولوں، خصوصی طور پر میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے مراقبات کرنے کے لیے اجازت ضرور لیں. دل لبھاتی ہے سادگی تیری